السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال اللہ جل وعلا فی مقام آخر، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ وقال جل وعلا فی مقام آخر، وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ تسعۃ وتسعین اسما مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اس اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں کہ جس اللہ کی پانیوں میں تیرنے والی مچھلیاں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، زمین پر رینگنے والے حشرات، غاروں میں چھپنے والے درندے، یہ خاموش درخت اور یہ بغیر ستونوں کے کھڑا آسماں پہ چمکنے والے چاند، سورج، ستارے، بڑی روانی سے بہنے والے یہ ندیاں، نالے، یہ زناٹے برتی ہوئی ہوا اور پوری زمین کا ذرہ ذرہ جس مالک کی تعریف میں لگا ہے اس کو اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ساری کائنات کے درختوں کو کلمے بنا لیا جائے اور 7 سمندر کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور اول سے لے کر آخر تک ساری انسانیت ان کلموں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کی تعریفات کو لکھنا شروع کر دیں تو وہ کلمے گس گس کر ختم ہو جائیں اور سیاہی کے قطرات ختم ہو جائیں، انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن تب بھی میرے رب تبارک و تعالیٰ کی تعریفات ختم نہیں ہو سکتی۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ہر قسم کے جائز درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ معزز سامعین کرام اور معززات سامعات، آپ اگر مسجد میں پہنچیں اور آپ کے پہنچنے سے پہلے اگر ایک سفید داڑھی والا بزرگ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا ہو اور آپ اسے نہ جانتے ہوں تو یقیناً آپ مسجد میں صرف سلام کر کے بیٹھ جائیں گے اور ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے اور ان کے حال احوال بھی نہیں پوچھیں گے، اور بعد میں آنے والا ایک آدمی جو اس شخصیت کو جانتا ہو وہ دور سے اس کو دیکھ کر تیزی سے دوڑتا ہوا اس کے قریب آئے گا اور سلام دعا کے بعد، حال احوال کے بعد ان کی خاطر تواضع میں لگ جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ فلاں عالم دین ہے اور یہ فلاں بزرگ ہیں۔ ایک جانتا ہے تو وہ قریب ہوتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ دور ہوتا ہے۔ اگر ایک استاد بازار میں جائے، ایک دکان پہ پہنچے، دکان میں 5 افراد ہیں، 2 اس استاد محترم کو جانتے ہیں اور 3 نہیں جانتے،
جیسے ہی یہ دکان کے اندر داخل ہوگا شاگردوں کی نگاہ استاد محترم پر پڑے گی تو جلدی سے اٹھ کر اپنے استاد کے قریب آئیں گے اور 3 پیچھے بیٹھے رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں انسان جس کو پہچانتا ہے وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور جس کو نہیں پہچانتا وہ اس کے قریب نہیں ہوتا۔ اگرچہ دل کے اندر دشمنی نہ بھی ہو لیکن قریب اس کے ہوتا ہے جس کو پہچانتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، اپنی دل کی باتیں بتا نہیں سکتا، وہ بھی اسی کے قریب جاتا ہے جس کو وہ پہچانتا ہے، اور اس کے قریب نہیں جانتا جس کو وہ پہچانتا نہیں ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو اپنے پیدا کرنے والے اللہ کا صحیح تعارف ہو جائے اور اپنے رب کو وہ پہچان لے تو پھر یقیناً انسان اپنے رب سے دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی شان، اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بلندی، اس کی ساری صفات ایسی عظیم ہیں۔ اسی لیے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، میرے رب کے بڑے نام لیکن مشہور 99 نام، جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت کا مالک بن گیا۔ پیغمبر علیہ السلام صرف ناموں کو یاد کرنے کی وجہ سے جنت مل جائے گی؟ فرمایا ہاں، میرے اللہ کے مشہور 99 نام، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت کا راہی بن گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے جو ان ناموں کو پڑھتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، ان کو سیکھتا ہے، ان کے معانی اور مفہوم پر غور کرتا ہے، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے رب کو پہچاننے کے باوجود وہ دوسرے رستے پہ چلا جائے۔ جب اس کو اپنے رب کا صحیح تعارف ہو جاتا ہے پھر انسان اپنے رب سے دور نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی بات ہے، جس سے ڈرتا ہے اس سے دور ہوتا ہے۔ سانپ سے ڈرے، بچھو سے ڈرے، چوہے سے ڈرے، مگرمچھ سے ڈرے، شیر سے ڈرے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن جب انسان کو اپنے رب کا صحیح تعارف ہوتا ہے اور اس کے قریب ہوتا ہے، اس کا ڈر آتا ہے، اس کے اتنا قریب ہوتا ہے جتنا ڈر آتا ہے۔ میرے اللہ کے 99 مشہور نام، کبھی ان ناموں پر غور کیا کرو۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے، میری اولاد کو بٹھایا جائے، اپنی اولاد کو بٹھا کے دیکھو، اسے پوچھو کارٹونز کے نام کیا ہے، اس کو یاد ہے۔ اس سے پوچھو کہ تم بتاؤ تمہارے کلاس فیلوز کے نام کیا ہیں، اس کو یاد ہیں۔ ہیروز کے نام کیا ہیں، اس کو یاد ہے۔ فلم سٹاروں کے نام کیا ہیں، اس کو یاد ہے۔ محلے داروں کے نام کیا ہیں، اس کو یاد ہے۔ دوستوں یاروں کے نام کیا ہے، سب یاد ہیں۔ وہ ایک ایک آپ کو شمار کر کے دکھائے گا۔ اگر وہی باپ اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے رشتہ دار کو قریب بٹھا کے کہتا ہے یہ ساری باتیں تو میں نے سن لی لیکن ذرا پیدا کرنے والے رب کے نام تو بتا، تو 4 6 8 بتانے کے بعد کہے گا میں نے تو کبھی یاد ہی نہیں کیے، میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ میرا پیدا کرنے والا رب کون ہے۔ اس کی صفات کبھی دیکھو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والإکرام المقسط الجامع المانع الضار
النافع النور الہادی البدی الباقی الوارث الستیر الصبور ذو الجلال والاکرام. کبھی یہ بھی اس کی زبان سے نکالا کرو. اور اگر انسان ان ناموں کو یاد کر لے، کعبے کے رب کی قسم ہے زبان نبوت سے نکلے ہوئے موتیوں سے قیمتی الفاظ، میرا رب اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. ہاں یہ نام ہے، میرے اللہ کا تعارف ہے، ہلکا سا تعارف. میرے اللہ کی ایک صفت ہے الحکیم، جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. میری سمجھ میں آئے نہ آئے، میری عقل میں آئے نہ آئے، میرے دل و دماغ کو اچھا لگے نہ لگے، لیکن یہ یاد رکھ لو کہ میرے اللہ کی ایک صفت ہے حکیم، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. میں تو چاہتا تھا مجھے اولاد ملے، نہیں ملی، یہ بھی میرے رب کی حکمت ہے. میں تو چاہتا تھا مجھے بیٹا مل جائے، نہیں ملا، یہ میرے رب کی حکمت ہے. میں تو چاہتا تھا مجھے بیٹی مل جائے، نہیں ملی، یہ میرے رب کی حکمت ہے. میں تو چاہتا تھا میرا اپنا مکان ہو، نہیں ملا، میرے رب کی حکمت ہے. میں تو چاہتا تھا میری اپنی گاڑیاں ہو، نہیں ملی، یہ میرے رب کی حکمت ہے. میں تو چاہتا تھا میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، اگر نہیں ملی تو سمجھ لو یہ میرے رب کی حکمت ہے. دنیا میں تم دیکھتے ہو باپ کو پیار ہے، ماں کو پیار ہے، بڑے بھائی کو پیار ہے، لیکن چھوٹا سا بچہ بیمار ہے، کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا میرے فائدے کی ہے، میرے نقصان کی ہے، میرے لیے اچھی ہے، میرے لیے اچھی نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتا. باپ کو پتا ہے، ماں کو پتا ہے، بڑے کو پتا ہے، وہ نہیں دیتا. نہ دینے میں حکمت ہے، اگر دی جائے گی تو نقصان ہوگا. یاد رکھو میری ساری تمنا ایک طرف، جب میرے اللہ کو منظور نہیں ہے تو اس میں میرے رب کی حکمت ہے. اگر یہ بات مجھے سمجھ آ جائے، کبھی اللہ پہ شکوے نہ کروں، کبھی شکایتیں نہ کروں، کبھی نہ سوچوں میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، اس کو ملا، اس کو ملا، اس کو ملا، مجھے کیوں نہیں ملا. یہ سمجھ لے کہ ہر کام میں میرے رب کی حکمت ہے. جب یہ بات سمجھ آ جائے تو اللہ سے ایسا تعلق جڑتا ہے کہ اللہ جتنا دے دیں، جیسے دے دیں، جس طرح دے دے، انسان ہر حال میں خوش ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر بھی میرے رب کی حکمت ہے. میرے اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ کتنا وہ حکیم اللہ ہے. ہماری ایک چھوٹی آنکھیں، ایک انچ کی آنکھیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہم دن میں کتنی مرتبہ ان کو بند کر کے کھولتے ہیں؟ دن تو دور کی بات ہے، ایک منٹ میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں. اگر آپ اپنی آنکھوں کو اس طرح کھول کے بازار میں چلے جائیں، گرد و غبار ذرات آپ کی آنکھ میں اتنے آئیں گے کہ 5 منٹ کے بعد آپ کو نظر آنا بند ہو جائے گا. لیکن میرے رب کی کتنی بڑی رحمت ہے، میرے رب کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ چھوٹی سی آنکھ میں ہزاروں وائپر لگا کے ہر وقت آپ کی آنکھ کو صاف کیا جاتا ہے. تو یہ میرے رب کی حکمت ہے. کبھی کوئی گرد و غبار آتی ہے تو اس طرح اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ کو مل لیا کرتے ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اس میں کون سا دارو ہے، کون سی دوا ہے، کون سی ویکسین ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ میرے رب کے لگائے ہوئے وہ وائپرز ہیں جو ہر وقت تیرے آنکھ کو صاف کر رہے ہیں. کانوں کو سننے کی طاقت اس نے عطا کی، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت اس نے عطا کی، زبان کو بولنے کی طاقت اس نے عطا کی، ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت اس نے عطا کی، پاؤں کو چلنے کی طاقت اس نے عطا کی، زبان کو بولنے کی طاقت اس نے عطا کی، دانت کو چبانے کی طاقت اس نے عطا کی ہے، اور دل کو دھڑکنے کی طاقت صرف اسی کی عطا کی ہے. ذرا انسان اپنے جسم پر غور کر لے. یہ چھوٹے سے ہاتھ ہیں، ان کو کیسے پکڑا جا رہا ہے؟ یہ میرے رب کی حکمت ہے. تیرے پاؤں کیسے چلتے ہیں، تیرا بیلنس کیسے کیا ہے، میرے رب کی حکمت ہے. انسان کے پیٹ کے اندر میرے رب نے 2 گردے لگائے اور ایک چھوٹی سی جگہ فارغ رکھی. اطباء نے سوچا، حکماء نے دیکھا، ڈاکٹروں نے ریسرچ کی، سائنسدان بڑی دیر تک غور کرتے رہے. میرے اللہ نے اس وقت ان کو علم نہیں دیا. کچھ عرصے کے بعد میرے اللہ نے علم دیا. دونوں گردوں کا نکارا، ایک مریض آیا، دونوں گردے نہیں کام کر رہے، چھوٹی سی جگہ خالی تھی. ایک اور صحیح آدمی کا گردہ نکالا، اس جگہ پہ فٹ کیا. کئی 100 سال کی ریسرچ کے بعد آج سمجھ آئی، گردہ یہاں رکھا، پورا فٹ بیٹھا، نہ بڑا تھا نہ چھوٹا تھا، نہ لمبا تھا نہ چوڑا تھا. جب اپنی جگہ پہ لگا، اس کا جوائنٹ کیا، صحیح ہوا. بے شمار انسان کی دعائیں بول کر کہنے لگی، سبحان ذی الملک
वल मलकूत, ए मेरे रब ये तेरी हिकमत है कि तेरी हिकमत को कोई ना पहुंच सके। एक ऐसा मरीज भी आया, नरखरे की बीमारी है, उसका मतलब ये है गर्दन के मोरे जुड़े हुए, जमीन की तरफ देखने लगा, ना सीधा देखे, ना सही खाए, ना सही पिए, ना सही बोले, गर्दन उठती नहीं है। ये हमारी पसलियों के साथ छोटी छोटी पसलियां लगी हुई हैं। लोगों ने समझा ये जायद हैं, फजूल हैं, हिकमत से खाली हैं। मेरे रब ने इंसान को अकल अता की, वो छोटे से टुकड़े उठाए, गर्दन के मोरे में रखे, चेहरा सीधा हुआ, देखने लगा, खाने लगा, पीने लगा, बोलने लगा, बेख्तियार जुबान से निकला, ऐ मेरे रब तेरी हिकमत को कौन जाने। यही वो इंसान है जिसके एक एक जुज को मेरे रब ने बड़ी हिकमत से बनाया है। ये इंसान, इसे 6 फुट का कद है, 6.5 फुट का कद है, इसके जिस्म में वेन्स है, सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक खून की गर्दश है। साइंसदानों का यह कहना है अगर एक इंसान की वेन्स को निकाल कर लंबा किया जाए, मशरक से लेकर मगरब का सारा फासला तय कर दे, इतनी लंबी वेन्स को ये इतने छोटे से कद में अगर किसी ने लगाया है तो ये सिर्फ मेरे एक रब की हिकमत है। दुनिया ऐसा नहीं कर सकती। ये सिर्फ मेरे अल्लाह की हिकमत है कि मेरे अल्लाह ने कैसे परो दिया है। मेरे अल्लाह ताला की एक सिफत ये भी है कि अल्लाह ताला अस्समी है। अस्समी, खूब सुनने वाला, हर वक्त सुनने वाला, हर एक की सुनने वाला, दूर नज़दीक से सुनने वाला, अपने पराये की सुनने वाला, मानने वाले न मानने वाले की सुनने वाला, सिर्फ एक अस्समी है। इंसान कितना भी अक्लमंद हो, ज़हीन फ़तीन समझदार अक्लमंद हो, करीब से सुनेगा, दूर से नहीं, अपने की सुनेगा, पराये के नहीं, बेदार है तो सुनेगा, सोया हुआ नहीं, जिंदा है तो सुनेगा, फोत हुआ तो नहीं। ये इंसान है, अगर इसके करीब 10 आदमी आके बैठ जाएं और अपनी अपनी हालत बयान करने लगे, कहता है ज़रा आहिस्ता, आराम से, मैं एक एक की सुनूंगा। लेकिन मेरा रब क्या है, सवा मिनकुम मन असर्रल कौल वमन जहरा बिही वमन हुआ मुस्तख्फिम बिल्लैल वसारिबुम बिन नहार। रात की तरीकी हो, दिन का उजाला हो, आहिस्ता आहिस्ता पुकारो, बुलंद आवाज से पुकारो। सवा मिनकुम, मेरे रब के लिए सब बराबर है। दिन का उजाला, रात की तरीकी, आहिस्ता से बात, ऊंची आवाज में बात, सब मेरे अल्लाह के लिए बराबर है। एक इंसान चीख चीख के पुकारे, उसकी भी आवाज आहिस्ता आहिस्ता पुकारे, मेरा अल्लाह उसकी भी आवाज सुनता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को लिया, मेरे रब की रहमतें रूठ चुकी हैं, बारिश नहीं हो रही, चलो साथियों चलते हैं, मैदान में जाएंगे, हाथों को उठाएंगे, रब के सामने गिड़गिड़ाएंगे, आंखों से आंसू बहाएंगे, अपने रब को मनाएंगे और अल्लाह की रहमत की बारिश की तवन्ना और दुआएं करेंगे। निकले, रास्ते में पहुंचे, कहा चलो वापिस। या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी तो हम मैदान में पहुंचे ही नहीं, अपने रब को मनाया ही नहीं, अपने रब के सामने हाथों को उठाया ही नहीं। फरमाया बस बस तुम अब वापस चले जाओ। फरमाया क्यों वापस चले जाए? फरमाया हाँ, काबे के रब की कसम है, मैंने जमीन के ऊपर देखा एक छोटी सी चूंटी जमीन के ऊपर उल्टी लेटी हुई, अपने पाँव को आसमान की तरफ किया हुआ और अपने रब से कह रही है, या रब इन्ना खल्कुम मिन खल्किक लैसा बिना गिनन अन सुकियाक। ऐ मालिक, हम भी तेरी तो मखलूक है, हमें भी तेरी रहमत की बूंदों की तमन्ना है। फरमाया वापिस चले जाओ। मेरे अल्लाह ने 7वां आसमान से ऊपर इस चूंटी को देख भी लिया है, इसकी आवाज़ को सुन भी लिया है। ये मेरे अल्लाह की समात है, मेरे अल्लाह की समात है। सैयदा खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, चेहरे का रंग उतरा हुआ, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए कदमों से ये बूढ़ी सी औरत पैगम्बर अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे पहुंची। इजाज़त मिली तो अंदर पहुंची, अभी सहन में खड़ी हुई तो नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अपनी बात करने लगी और परेशानी के असरात चेहरे से नमाया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, मैंने कान लगा के सुनना चाहा, मैं अभी कमरे में, वो सहन में, मैं इतने करीब थी कि थोड़े कदमों का फासला, मैंने कान लगा के सुनना चाहा लेकिन न सुन पाई। काबा
काबे के रब की कसम, हदीस के अल्फाज है सुबहान अल्लज़ी वसिअ समअहुल अस्वात, कहती हैं कुर्बान जाऊं आसमान के रब के ऊपर, मैं कमरे में मैं सुनूं तो ना सुनी जाए, लेकिन चंद लम्हे गुजरे तो आसमान के रब ने सातों आसमान से ऊपर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्राइल जाओ पैगंबर अलैहिस्सलाम को ये आयात बता के आ जाओ, ये कुरान नाजिल करके आ जाओ, कुरान सिखा के आ जाओ। कद समिअल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तस्तकी इलल्लाह। वो आई थी आपके पास पैगंबर अलैहिस्सलाम, आपसे ये कह रही थी मेरे खामंद ने मुझे अपनी माँ कह दिया है, ज़िहार कर लिया है, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो किधर जाऊं, ना तो जवानी है कि नया निकाह कर सकूं, बुढ़ापा छाया हुआ है, आगे कर नहीं सकती, पीछे जा नहीं सकती, रहूं तो कहाँ रहूं, जाऊं तो किधर जाऊं। ऐ पैगंबर मुझे मेरे मसले का हल बताओ। नबी अलैहिस्सलाम कह रहे थे मुझे अभी तेरे मसले का इल्म नहीं है। आसमान के रब ने उस औरत की आवाज़ को सुना और उसके फैसले को नाजिल किया। ये मेरे अल्लाह की कुव्वते समाअत है। अगर ये बात हमें समझ आ जाए कि मेरे अल्लाह इतना सुनते हैं, आज हमारी ज़ुबानों पर है आहिस्ता बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं, काश ये भी समझ आ जाए कि मेरे अल्लाह भी सुन रहे हैं। कहते हैं वो आ गया है, ज़रा आहिस्ता से बात करो, गीबत भी, चुगली भी, झूठ भी, फराड भी, गलत बातें भी, नाजायज़ ताल्लुकात भी, ये सारे ख़त्म हो सकते हैं। शर्त ये है जब ये बात इंसान के दिलो दिमाग में बैठ जाए, मेरी आहिस्ता की आवाज़ भी मेरा अल्लाह सुन रहा है, फिर दुनिया जैसे काम नहीं होंगे। भाई के अंदर भाई बहन माँ बाप सब बैठे थे, अचानक गलत फ़ोन आया, उठा और छत में चला गया, उठा बाज़ार में चला गया, उठा सड़क के ऊपर चला गया, उठा घर से बाहर निकल गया। अब्बू ना सुन ले, अम्मी ना सुन ले, भाई ना सुन ले, बहन ना सुन ले, बीवी को आवाज़ ना पहुँच जाए, ज़रा तन्हाई के अंदर बातें करूँगा। रात की तरीकी छाई, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता हैंड फ्री लगा के जुल्म की दास्तानें सुनने और सुनाने लगा और गलत काम करने और करवाने लगा। काबे के रब की कसम है दुनिया से छुप सकते हो, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार वालिदैन अजीज़ व अकारब सबकी आवाज़ों से छुप सकते हो, लेकिन मेरे अल्लाह से तुम अपनी आवाज़ को नहीं छुपा सकते, क्योंकि मेरा अल्लाह हर चीज़ को सुनने वाला है, बुलंद हो या आहिस्ता मेरे अल्लाह उसको सुनने वाले। अगर ये बात समझ आ जाए तो यकीनन हम गुनाहों से बच सकते हैं। इसी तरह मेरे अल्लाह ताला की एक और सिफत है अल बसीर, खूब देखने वाला, खूब देखने वाला। ये ज़मीन वसीओ अरीज़ ज़मीन हो और लंबा चौड़ा पहाड़ों का सिलसिला हो, उनमें एक गुमनाम सा पहाड़ हो, उसकी कई गारें हों, एक छोटी सी गार हो और उसकी कई तहें हों और उसकी नीचे वाली तह में रात की तरीकी में स्याह रंग की चूंटी अगर चले तो वो आसमान के रब अपने अर्श पर बैठे उस चूंटी को देख भी लेते हैं, उसके पाँव की आहट को सुन भी लेते हैं। ला याज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रा फ़िस समावात वला फ़िल अर्ज़ वला असग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। आसमान की बुलंदी हो, ज़मीन की तह हो, इनके दरमियान का मामला हो, एक ज़र्रा के बराबर चीज़ हो, इससे भी छोटी हो, इससे बड़ी हो, आसमान सातों सातों आसमां, ज़मीन सातों ज़मीनें, पहाड़ दरिया समंदर और दरमियान की फिजाएं, एक जर्रा और जर्रे से छोटा जर्रे से बड़ा, हर चीज और हर कतरा, हर टुकड़ा और हर लम्हा मेरे अल्लाह हर एक चीज़ को देख भी रहे हैं और उसको अपनी किताब में लिखा भी हुआ है। पानी के कतरात के से लेकर रेत के ज़र्रात तक और रेत के ज़र्रात से लेकर दरख्तों के पत्तों तक और इंसानों और सारी मखलूक़ात पर एक वक़्त में मेरे रब की नज़र है, उसकी आंखों से कोई भी ओझल नहीं है। अगर ये बात भी मेरे और आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए तो यकीनन तब भी हमारी ज़िंदगी बदल सकती। आज कितने ऐसे गुनाह हैं, लोगों से छुप के मिलावट कर दो,
لوگوں کے پیچھے سے خیانت کر دو، وعدے کی خلاف ورزی کر جاؤ، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر جاؤ، لوگوں سے فراڈ کر جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، سارے گناہ کرتے چلے جاؤ، رات کی تاریکی چھا گئی ہے، ظلم کرتے چلے جاؤ، زنا کرتے چلے جاؤ، شراب پیتے چلے جاؤ، بدکاری کرتے چلے جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہاں ہاں، جب یہ تصور ہو دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے، ایک ذات وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ساری دنیا سو جائے، ساری دنیا کو نیند آ جائے، اس کو کبھی نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور دل و دماغ میں بیٹھ جائے پھر انسان گناہوں سے دور بھاگتا ہے۔ آج گناہ اسی وجہ سے ہے، ابو نہیں دیکھ رہے، امی نہیں دیکھ رہی، بہن نہیں دیکھ رہی، بھائی نہیں دیکھ رہے، اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنے لیپ ٹاپ کو آن کیا، موبائل کو کھولا، نیٹ کو چلایا، اپنے غلط کاموں میں مصروف ہوا، جیسے ہی ہلکا سا دروازہ کھلا سب کچھ کلوز کر کے، موبائل کو الٹا کر کے، لیپ ٹاپ کو بند کر کے ایسے محسوس کروایا جیسے میں کچھ نہیں کر رہا تھا۔ دل و دماغ میں یہ بات آئی، ابو نہ دیکھ لے، امی نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، بہن نہ دیکھ لے، اگر وہ دیکھ لیں گے میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ ہاں ہاں، اگر تیرے دل و دماغ میں یہ بات ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، آسمان کے رب تو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ بات دل و دماغ میں آ جائے تو پھر یقیناً انسان کی زندگی بدل جایا کرتی۔ ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا کے تشریف فرما ہیں اور نگاہ اٹھائی اور زبان حرکت میں آئی، کہا ابا مرثد لبیک یا رسول اللہ وسعدیک صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حاضر خدمت، میرے پاس آئے۔ ابو مرثد اسلام کو تیری ضرورت ہے، آقا حاضر خدمت، تو چوری کرتا تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، لوگوں کے گھروں کی دیواریں پھلانگتا تھا، آقا کرتا تھا، لیکن اب تو میں نے توبہ کر لی۔ فرمایا ہاں میرے رب نے تجھے معاف کیا، لیکن پہلے تو ساری دیواریں پھیلانگتا تھا اپنے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، آج اسلام کو تیری ضرورت ہے، آقا حاضر خدمت ہوں۔ فرمایا جاؤ مکے کی وادی میں جاؤ، غریب فقیر مسلمان جو ہیں ان کو ظالموں نے پکڑا ہوا ہے اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، رات کی طریقی میں پھیلانگ کے جاؤ، بیڑیوں سمیت اٹھا کے لے آؤ اور اپنے ساتھیوں کو آزاد کروا دو۔ 7 دن کا لمبا سفر پیدل طے کر کے گئے، رات کی طریقی میں وہاں پہنچے، چاند ہلکی ہلکی لائٹیں اپنی زمین پہ گرا رہا ہے اور یہ دیواروں کی اوٹ میں ہوتے ہوتے ان کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں۔ سایہ آگے بڑھا، ایک عورت آئی، اناک اس کا نام ہے، زانیہ فاحشہ جسم کو فروخت کرنے والی عورت، لیکن اسلام سے پہلے غلط مراسم تھے ابو مرثد کے ساتھ، اور ان کے سائے کو دیکھ کر کہتی ہے ابا مرثد، مرحبا یا ابا مرثد، ابو مرثد ہونا خوش آمدید، ابو مرثد آؤ، آج وہ پرانی یادیں تازہ کریں، پرانی یادیں تازہ کریں۔ یا عناق ان اللہ قد حرم الزنا، اے ناک بس بس، میرے آسمان کے رب نے زنا کو حرام کر دی۔ اچھا تو میری بات نہیں مانے گا؟ نہیں مانوں گا، نہیں مانے گا، نہیں مانوں گا، اگر تو نے میری بات نہ مانی میں آواز لگاؤں گی، کفار کو بلاؤں گی، تمہیں پکڑواؤں گی اور ساری زندگی تو ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائے گا۔ اور یاد رکھ، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا، کوئی پیغمبر کا صحابی، تیرا نبی، تیرا سارے، کوئی بھی تجھے نہیں دیکھ رہا، آجا میری بات کو مان لے۔ دھمکی بھی دے دی، دعوت بھی دے دی، لیکن قربان جاؤں جس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آسمان کا رب دکھ رہا ہے۔ فرمایا اناپ تیری ساری بات ایک طرف، لیکن جس رب نے زنا کو حرام کیا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ اللہ تو اب بھی دیکھ رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، دل میں اس کی محبت تھی، اس کا پیار بھی تھا، پرانے تعلقات بھی تھے، پرانے سارے معاملات بھی تھے، وہ سارے دل و دماغ میں گھوم رہے تھے، لیکن صرف ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، ایک عقیدہ تھا کہ آسمان کے رب ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اسی عقیدے کی وجہ سے آج گناہ سے بعد آگے اس نے شور مچایا، کفار پیچھے دوڑے، یہ آگے دوڑے، غار نظر آئی، اس کے اندر گئے، وہ اس کے منہ تک پہنچے، ظالموں میں سے ایک ظالم نے پیشاب کیا، ناپاک چھینٹے پاک جسم پہ پڑے، سہم کے بیٹھے رہے، اللہ نے آنکھوں کو اندھا کیا، واپس چلے گئے، یہ واپس نہیں آئے، دوبارہ گئے، وہ سو چکے، کفار کے ہاتھوں سے قیدیوں کو اٹھایا، بیڑیوں سمیت باہر پھینکا، اٹھا کے دور لے کے گئے، بیڑیاں توڑی، مدینے میں پہنچے، پیغمبر علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا، فرمایا ابو مرثد کیا اپنے ایمان کو بچایا ہے؟ آقا بچایا ہے۔ فرمایا سمجھ لے صرف ایمان نہیں، اپنی جنت کو بچا لیا ہے۔
اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں اس عورت سے نکاح کر سکتا ہوں۔ یہ جملے دیکھیں کہ ان کے دل و دماغ میں اس عورت کی محبت تھی، پیار تھا، چاہت تھی، خواہش تھی، ارادے تھے، اور اب شادی کی بات پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا ابو مرثد نہیں، پاک باز اور مردوں کے لیے ناپاک عورتوں کو حرام کر دیا ہے، تو اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی قربانی کب آئی؟ جب انسان کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ اپنے گھر سے نکلے، نافع غلام ساتھ ہیں، رستے میں پہنچے، دوپہر کا وقت ہے، عرب کا موسم ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے۔ دوپہر کو کہا سفرہ لگاؤ، کھانا لاؤ اور مجھے کھانا کھلاؤ۔ سفرہ بچھایا گیا، دسترخوان لگایا گیا، کھانا رکھ دیا۔ نگاہ اٹھی تو سامنے ایک چھوٹا سا نوجوان بکریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، چلچلاتی دھوپ میں دوڑ رہا ہے۔ فرمایا اس کو بلا کے لاؤ، بیچارہ کتنا کھپ رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے بھی غلام، کبھی اچھا کھانا بھی نہیں ملتا آرام سے، اس کو بلاؤ اور میرے پاس لے کے آؤ۔ نافع گئے، بلایا، لے کر آئے۔ یا غلام کل معنا، بچے بتیجے میرے ساتھ کھا لے۔ بارک اللہ فیک یا عم، چچا اللہ آپ کو برکت دے، انی صائم، میں تو روزے دار ہوں۔ اتصوم فی یوم حار شدید سموم وانت ترعى الغنم فی هذه الجبال۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، تعجب آیا، حیرانگی کے ساتھ پوچھتے ہیں اتصوم فی یوم حار شدید سموم وانت ترعى الغنم فی هذه الجبال۔ عرب کا موسم، تپتے ہوئے صحرا، بکریوں کے پیچھے بھاگنا، آگ جیسی لو برس رہی ہے، اور ایسے موسم میں تو بکریاں چرانے کے ساتھ نفلی روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ۔ اور اس نے آگے سے جواب کیا دیا جو سونے کے پانی سے بھی لکھ دیا جائے تو شاید حق ادا نہ ہو، انی استعد لیوم احر من، چچا مجھے بھی سمجھ ہے، صبح سے روزہ رکھ کے شام تک بکریوں کے پیچھے بھاگنا، پہاڑوں میں دوڑنا، ریت کے ذرات کے اوپر اپنے قدموں کا لگانا، اوپر سے آگ برس رہی ہو، حلق خشک ہو رہا ہو، دوڑتے رہنا، سارا دن ایسے گزارنا بڑا مشکل ہے، لیکن صرف دل و دماغ میں ایک بات بیٹھی ہے، میں آج کی گرمی کو برداشت کر کے جہنم کی گرمی کو ٹھنڈا کر رہا ہوں۔ اچھا اتنا نیک ہے تو؟ اب اس کو آزمانے لگے، کہنے لگے پھر ایسا کر دے، اپنی ایک بکری مجھے دے دے اور مجھ سے کچھ پیسے بھی لے لے، اور اپنے مالک کو کہہ دینا بھیڑیا آیا، کھا گیا، گم ہو گئی پہاڑوں میں۔ اس نے کہا چچا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ سے پیسے بھی لے سکتا ہوں، اپنے مالک کو میں کہہ دوں گا کہ بھیڑیا آ گیا لے گیا، وہ کہے گا لے گیا، میں کہوں گم ہو گئی، وہ کہے گا گم ہو گئی، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ دنیا کا مالک نہیں دیکھ رہا، این اللہ این اللہ این اللہ، جو آسمانوں پہ بیٹھا اللہ وہ کدھر ہے؟ وہ تو ہے نا، میرا مالک نہیں دیکھ رہا وہ تو ہے نا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ جملہ سن کے کہ ایک غلام اس کی ایمانداری اتنی ہے، مالک کے ساتھ وفا اتنی ہے، رب کا ڈر اتنا ہے، صرف ایک وجہ ہے، این اللہ این اللہ این اللہ، میرے اللہ کہاں ہے؟ اگر یہی ڈر میرے اور آپ کے دل میں آ جائے، سارے دھوکے، سارے فراڈ، سارے ظلم، سارے ستم، سارے حقوق کی پامالی، بہنوں کا حق، ماں کا حق، بھائی کا حق، رشتہ داروں کا حق، ساری دنیا کا حق جو ہم غضب کرتے ہیں اس کو چھین لیتے ہیں، اگر یہ بات ہمارے دل و دماغ میں آ جائے یقیناً ہماری زندگی سنور جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مڑے اور زبان سے کہہ رہے ہیں این اللہ این اللہ این اللہ۔ نافع چل واپس چل، مدینے سے پتا کر یہ غلام ہے کس کا۔ اس کے دروازے پہ پہنچے، کہا غلام مجھے بیچ دو، کہا اچھے غلاموں کو فروخت نہیں کرتے، فرمایا منہ مانگی قیمت لے لو، منہ مانگی قیمت لی، فرمایا تیری بکریاں کتنی ہے؟ 200 کے قریب بکریاں ہیں، شعب الایمان کتاب کے اندر یہ تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ 200 بکریوں کی قیمت لگائی، اس کو ادا کیے، رستے میں کھڑے ہو گئے، رات کے وقت وہی غلام افطاری کے وقت اپنی بکریوں کو لے کر آ رہا ہے، فرمایا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، آج تجھے اپنے مالک کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں،
میں نے تجھے اس سے خرید کر آزاد کر دیا ہے اور بکریاں تجھے تحفے میں عطا فرما دی ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سچا ہوتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ۔ آج تم دنیا میں اللہ کے بن کے دکھاؤ، اللہ بھی تمہارا بن جائے گا۔ اللہ سے ڈر کے دکھاؤ۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اگر یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ جائے تو یقیناً ہمارے عقائد کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا عقیدہ بگاڑ دیتے ہیں۔ میری دکان کا تھوڑا سا نقصان ہوا کہ کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا، وہ میرے گھر میں آیا تھا، وہ میرے گھر میں آئی تھی، اس نے یہ بات کی تھی، اس نے ایسے کہا تھا، وہ آگے سے میرے سامنے سے بلی گزر گئی تھی، میرے رستے میں کوئی کتا آ گیا تھا، یہ اور وہ، اور یہی سوچتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ دنیا کے لوگ ایسے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، ان کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھو، اگر یہ بات انسان کو یقین ہو جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو اتنا قادر ہے، کبھی اسباب کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا محتاج ہے، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے کلغیوں والے، بڑے بڑے عہدوں والے، ایک وقت آتا ہے کہتے ہیں میری بس ہو چکی ہے، ایک وقت آتا ہے کہتے ہیں اس کے آگے میری نہیں چلتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہتے ہیں اس سے آگے میرا کام نہیں ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہتے ہیں اس کے سامنے میری سفارش نہیں چلتی ہے، انسان مایوس ہوتا ہے، سارے لوگ ایک وقت میں آ کر بے بس ہوتے ہیں، لیکن میرا رب کبھی بے بس نہیں ہوتا۔ وہ چاہے تو نمرود کی جلائی ہوئی آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ نکالے، یہ میرا رب ہے، چلتی ہوئی چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو بچائے تو میرا رب قادر ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے 12 رستے بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو پار لگا دے تو میرا اللہ اس پر قادر ہے، اسی کو ملا کے فرعون کو غوطے دے دے کے ذلت کی موت میں مار دے، یہ میرا رب قادر ہے، مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کی آواز کو سن کے زندہ باہر نکال دے، یہ میرا رب قادر ہے۔ میرے اللہ تو وہ ہے جو بچپن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے اور اس کے بعد بچپن میں بولنے کی قوت عطا کر دے۔ میرا رب تو وہ ہے جو سیدہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے۔ اگر یہی بات ہمیں یقین ہو جائے، اگر سیدہ مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں، آج تو میرے رزق کے اندر اضافہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر میرے اللہ ایوب علیہ السلام کو شفا دینے پر قادر ہے تو تجھے شفا کیوں نہیں مل سکتی؟ اگر میرے اللہ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں بیٹا دینے پر قادر ہے تو تجھے کیوں نہیں مل سکتا؟ اگر یہی بات ہمیں سمجھ آ جائے، کسی ڈھیری کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی شجر کے سامنے، کسی حجر کے سامنے کوئی دھاگا، کوئی کوڑی، کوئی منکا، کوئی تعویذ، کوئی جادو، کوئی منتر کچھ نہیں کہے گا، صرف اس کے ہاتھ اٹھیں گے، زبان ہلے گی، رب سے کال ملے گی اور یہ کہہ دے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے میرے رب، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ کون سی چیز ہے جو تیرے گھر سے نہیں ملتی؟ کون سی شفا ہے جو تیرے پاس سے نہیں ملتی؟ ساری دنیا کی ٹھوکریں کھانے والوں، آ جاؤ، آج رات کی طریقی میں پچھلے پہر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو۔ اولاد چاہیے تو میرے رب کو مناؤ، میرا رب دینے پر قادر ہے۔ شفا چاہیے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑو، میرا اللہ شفا دینے پر قادر ہے۔ مال چاہیے تو اس سے ملو، وہ دینے پر قادر ہے۔ ساری دنیا کو اگر وہ دے سکتا ہے تو تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یہ تصور بن جائے یقیناً انسان کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں لوگوں سے بڑی امیدیں ہیں، وہ سفارش کرے گا کام ہو جائے گا، وہ میرے ساتھ موڈا لگائے گا کام ہو جائے گا، وہ میرے ساتھ چلے گا کام ہو جائے گا، اس کی وجہ سے میرا یہ کام بن رہا ہے۔ کاش تمہیں اپنے رب پہ یقین ہوتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساری دنیا محتاج ہے اور میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں۔ وہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ آج تک اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں آتا۔ دنیا کے بادشاہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، اگر کوئی قریب آ جائے تو سیدھے منہ سے بولتے ہی نہیں، اگر کوئی قریب آ جائے سیدھے ہاتھ سے سلام نہیں لیتے۔ لیکن ذرا تصور کرو، وہ اتنا بڑا بادشاہ آسمانوں کو پیدا کیا،
زمین کو بنایا، شجر کو بنایا، حجر کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، پہاڑ کو بنایا، سمندر کو بنایا، دریا کو بنایا، سب کچھ کائنات کو بنانے والا رب پہلے آسمان پہ روزانہ آ جاتا ہے، اے میرے بندو آرام کی نیند سونے والو آ جاؤ، میں رب تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ دنیا کے لوگوں کو اپنے بادشاہوں سے یہی گلہ ہے، کھا گیا کھا گیا کھا گیا، لیکن میرا رب ایسا بادشاہ ہے، ہر روز آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، یا عبادی حل من مستشفن حل من مسترزقن حل من مبتلن، ہے کوئی بیماری میں ڈوبا ہوا تو آئے مجھ سے مانگے، ہے کوئی پریشانی میں گرا ہوا تو آئے مجھ سے مانگے، ہے کوئی فقیری کا ستایا ہوا تو آئے مجھ سے مانگے، ہے کوئی دکھوں کا مارا ہوا میرے رب سے تعلق جوڑے، میرا اللہ اس کو دینے کے لیے خود آتا ہے۔ یہ میرا اللہ بادشاہ ہے، اور اتنی قوت والا بادشاہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ان السماوات السبع على اصبع والارضین السبع على اصبع والشجر على اصبع والحجر على اصبع والماء والثرى على اصبع والخلائق على اصبع۔ قیامت کے روز میرے اللہ کی قوت اتنی ہے، طاقت اتنی ہے، پاور اتنی ہے، میرے اللہ کی اتنی زیادہ طاقت ہے، فرمایا ساتوں آسمان کو میرے اللہ اپنی ایک انگلی پر کھڑا کر دیں گے، ساتوں زمینوں کو دوسری انگلی پہ کھڑا کریں گے، پوری دنیا کے سمندروں کو ایک انگلی پہ کھڑا کریں گے، ساری دنیا کے درختوں کو ایک انگلی پہ کھڑا کریں گے، اور ساری دنیا کے پتھر اور ساری مخلوقات کو اپنی ایک انگلی میں اکٹھا کر کے فرمائیں گے این ملوک الارض، بتاؤ آسمان میرے قبضے میں، زمین میرے قبضے میں، حجر میرے قبضے میں، شجر میرے قبضے میں، پانی میرے قبضے میں، ساری مخلوقات میں رب کے قبضے میں، بتاؤ این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کدھر گئے؟ دنیا کے بادشاہ کدھر گئے؟ وہ اتنا بڑا پاورفل بادشاہ، لیکن ہے اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنا مہربان۔ اس نے اپنی کتاب کا آغاز کیا تو یہ نہیں کہا میں بڑا جبار ہوں، میں بڑا قہار ہوں، میں بڑا متکبر ہوں، میں بڑا سزا دینے والا ہوں، نہیں کہا تو کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس رب کے نام کو لے کر پڑھو جو بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، میرے اللہ بڑے کریم ہے۔ پیغمبر علیہ السلام بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے، ایک آنے والا آیا اور اس کی چادر کے اندر کچھ ہے، آقا بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے، یہ غیب کے علم صرف ایک اللہ جانتا ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ اس نے چادر کے ایک پلڑے کو ہٹایا تو عجیب منظر دیکھا، ایک چھوٹا سا چڑیا کا بچہ اور اس کے اوپر چڑیا اپنے پروں کو کھولے ہوئے لپٹی ہوئی ہے۔ فَأَبَتْ أَن تَطِيرَ، جب اس کا راستہ کھلا پھر بھی نہیں اڑی، اڑنے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام بڑے دانا تھے، دنیا کی سب سے بڑی دانائی پیغمبر علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اسی وقت موقع کو سنبھالا اور کہا یہ کہاں سے لیا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے آ رہا تھا، جانوروں کے پرندوں کے چہچہانے کی آواز آئی، چہرے کو اوپر اٹھایا، شرارت سوجی، چھوٹا سا بچہ نظر آیا، اٹھا کے اپنی چادر میں رکھا۔ اس کی ماں نے دیکھا، میرے سر پہ گھومنے لگی، چکر لگانے لگی، میں نے تھوڑا سا اس کو ننگا کیا، وہ آئی اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور یہ آپ کے سامنے ہے اور اب یہ اڑ نہیں رہی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ یہ آج چڑیا کیوں نہیں اڑ رہی؟ کیا اس کے پاؤں خراب ہے؟ کیا اس کے پر خراب ہے؟ کیا اس کو قید کیا گیا ہے؟ کیا اس کو رستہ نظر نہیں آ رہا؟ ساری باتیں ہیں، پاؤں بھی درست ہے، پر بھی درست ہے، رستہ بھی نظر آ رہا ہے، سارے رستے صاف بھی ہیں، لیکن اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے، اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے اڑنے سے انکار، کھانے سے انکار، پینے سے انکار، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ، میرے صحابہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ فرمایا اس کو اپنے بچے سے پیار ہے۔ فرمایا سمجھ لو جتنا پیار اس چڑیا کو اپنے بچے سے ہے، آسمان کا رب اس سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ کتنا پیار ہوگا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، جنگ میں گئے، قیدی آئے، ایک جگہ پہ ان کو بند کیا اور آپ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ ایک عورت کبھی دائیں دوڑے، کبھی بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایسے کبھی ایسے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ بڑی دیوانہ ہوئی پھرتی ہے، چکر لگا رہی چکر۔ اچانک اس کو اپنا بیٹا مل گیا جو گم ہوا تھا۔ جب ماں کا بچہ گم ہو جائے اس کو کچھ
कुछ नहीं सूझती सवाए अपनी औलाद के। दौड़ रही थी, चक्कर लगा रही थी, चेहरे उठा को दाएं बाएं सिर्फ देख रही थी। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि अचानक उसको बच्चा मिला और अपने सीने से लगा कर सुख का सांस लिया। फरमाया अतुरौना हादिही तारिहतन वलदहा फिन्नार, मेरे सहाबा बताओ यही औरत चंद लम्हे पहले जिसकी जान हलक को आ रही थी, सुकून नहीं मिल रहा था, बेटा मिला तो अपने सीने से लगा के आराम से बैठ गई। क्या यही औरत इसके सामने आग का अलाव जला दिया जाए, तंदूर लगा दिया जाए, क्या ये अपने हाथ से अपने बच्चे को इसमें फेंक देगी? फरमाया आका ये कैसे मुमकिन है, ये तो एक मिनट के लिए अपनी आंखों से ओझल होना गवारा नहीं करती, अपने हाथ से आग में कैसे फेंकेगी? फरमाया लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही। फिर समझ लो जितना प्यार इस माँ को अपने बच्चे से है, आसमान के रब को इससे ज़्यादा तुमसे प्यार है। मेरे अल्लाह बड़े रहीम हैं। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 दर्जे बनाए, 100 दर्जे अल्लाह की रहमत के, 99 दर्जे मेरे अल्लाह ने अपने पास रखे। सिर्फ एक दर्जा, जब से आसमां बना, ज़मीन बनी, चांद बना, सूरज बने, सितारे बने, इंसान बने, जिन बने, जब से आसमान और ज़मीन और दुनिया कायम हुई उस वक़्त से लेकर आज तक और क़यामत तक अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से थे, 99 साइड पे रखे, सिर्फ एक हिस्सा है, सही बुखारी की रिवायत है, उसी एक हिस्से की वजह से माँ अपनी बेटी से, बाप अपने बेटे से, वालिदैन अपनी औलाद से, परिंदे, दरिंदे, चरिंदे, हशरात, हत्ता के चीर फाड़ करने वाले दरिंदे भी अपनी औलाद से प्यार करते हैं। तो फरमाया सुनो, अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से, 99 एक तरफ है, सिर्फ एक हिस्सा अभी तक चलता आ रहा है। आसमान का रब इतना रहीम है, पैगंबर इतने रहीम थे, वालिदैन इतने रहीम है, वो असातिज़ा इतने रहीम है, और सारी दुनिया पर जितना प्यार और मोहब्बत और रहम का सिलसिला चल रहा है ये सिर्फ अल्लाह के एक हिस्से में से है, और 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे हैं। जब ये बंदे क़यामत को मेरे सामने आएंगे तो मैं अपनी रहमत की बरसात बरसा के इनको अपनी जन्नत का दाखिला अता फरमाऊँ। ये मेरे अल्लाह की रहमत है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की रहमत के बेशुमार तज़किरे किए। आइए, मेरे अल्लाह ताला की एक और सिफत ये है कि वो अल्लाह गफ़ूर है, गफ़ार है, बेहद मुआफ़ करने वाला है, बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है। गुनाहों में डूबा, मुसीबतों के अंदर पकड़ा गया, अपने आमाल की बुराइयों की वजह से अपने आप को हलाक करने लगा। हमारी तो आदत ये है, एक मरतबा दाव लगाए, 2 मरतबा लगाए, 3 मरतबा लगाए, हम कहते हैं ज़रा मेरे हाथ में आ तो सही, मेरी दाढ़ के नीचे तो आ, कभी मेरे पास आ तो सही, कभी नहीं छोड़ूंगा तूने इतने दाव लगाए। लेकिन मेरे अल्लाह ताला ये नहीं कहते इतनी देर का नाराज़ है तू, आ जा, गुनाहगार है तू, आजा, खताकार है तू, आजा, स्याकार है तू, आजा, जानी हूँ अल्लाह, आजा, शराबी हूँ तू भी आजा, कातिल हूँ आजा, मैंने इज्जतों को लूटा है, फरमाया तू भी आजा, मैंने तो बड़े बड़े पाप किए हैं, फरमाया तू भी आजा, मैंने सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी में गुजारी, फरमाया आ जाओ, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। सारे गुनाह लेके आओ, दिन रात की गलतियां लेके आओ, सुबह शाम की खताएं लेके आओ, सारी जिंदगी के गुनाह लेके आओ। यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, ए आदम की औलाद, अगर तेरे गुनाहों के इतने ढेर लगे, इतने ढेर लगे, इतने ढेर लगे, सारी जमीन तेरे गुनाहों से भर जाए, आसमान के किनारे तक पहुंच जाए, सारी दुनिया तेरे गुनाहों से भर चुकी हो, सुम्मस्तग़फ़रतनी, बंदे आ जा, मुझसे मुआफ़ी मांग ले, गफ़रतु लक वला उबाली, तेरे सारे गुनाहों मैं अल्लाह तुझे ऐसे मुआफ़ करूं कि मुझे परवाह ही कोई ना हो। मेरे अल्लाह अभी बुला रहे हैं, जब तक ये सांस चल रहा है, दिल धड़क रहा है, जुबान हरकत में है, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, ये नफ्स जारी है, इंसान के सांस जारी है। फरमाया आ जाओ, कौन सा वो बादशाह है जो सुबह तुम्हें याद करे, रात को तुम्हें याद करे, सिर्फ वो वाहिद बादशाह है। या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिन्नहार, जब दिन का उजाला होता है मेरे अल्लाह तब भी अपने हाथों को फैलाते हैं, ऐ मेरे बंदे रात की तरीकी में छुप
छुप के गुनाह करने वाले किसी ने नहीं देखा, आजा मैं रब के दरवाजे खुले हैं, मुआफ़ी मांग ले। जब रात पड़ती है, शाम होती है, मेरे अल्लाह फिर अपने हाथों को फैलाते हैं, ऐ मेरे बंदे शैतान तेरे पीछे था, कारोबार की वजह से, दोस्तों यार की वजह से, रिश्तेदार की वजह से, महल्ले बरादरी की वजह से तू गुनाहों में लगा रहा। अब रात शाम आ चुकी है, इसी तरह तेरी जिंदगी की भी शाम है, आजा मैं अल्लाह से तौबा कर ले। मेरा अल्लाह तो इतना गफूर और गफ्फार है, रोना दूर की बात है, गिड़गिड़ाना तो बड़ी बात है, हाथों को उठाना तो बड़ी बात है, दिल में ख्याल कर लो मेरे अल्लाह बड़े रहीम और करीम है। किसको नहीं पता 99 आदमी को कत्ल किया, 99 आदमियों को कत्ल किया, 99 अफराद का खून बहाया, यतीमों की बद्दुआएं ली, मिस्कीनों की बद्दुआएं ली, औरतों को बेवा किया, माओं के सहारों को छीना। 99 आदमी का कातिल आलिम दीन के पास गया, मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। तोबा तोबा तोबा, अल्लाह 99 का कातिल ना कभी नहीं, 99 के कातिल के लिए जहन्नम ही जहन्नम है। उसने कहा नहीं करेगा, कहता नहीं करेगा, कहता अगर नहीं करेगा फिर तू ज़िंदा क्यों है, चल। उसने 100 कत्ल पूरे कर दिए। अल्लाह वाले के पास पहुंचा, मेरा अल्लाह 100 आदमी के कातिल को माफ़ कर देगा। फरमाया हाँ, सारी ज़िंदगी को गुनाह लेके आ जाओ, मेरे अल्लाह की तो रहमत बड़ी है, गफूरी और गफ़ारी बड़ी है, मेरे अल्लाह माफ़ कर देगा, हाँ कर देगा। फरमाया लेकिन बात यह है तेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, ये महल्ला छोड़ उस महल्ले में जा और वहाँ जाके अपने रब को मना। अभी हाथों को नहीं उठाया, आंसुओं को नहीं बहाया, सिर्फ अपने रब का तसव्वुर दिलो दिमाग में आया, मुआफ़ी मांगने का सोचा, घर से निकला, रास्ते में पहुँचा, मलकुल मौत आया। वो नहीं देखता कि इसके बच्चे छोटे हैं, वो नहीं देखता इसने भी मुआफ़ी मांगनी है, वो नहीं देखता मलकुल मौत के इसके वालिदैन बूढ़े हैं। इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब वक़्त आ जाता है कभी मोहलत नहीं मिलती। मलकुल मौत आया, रूह को खींचा, जन्नत के फरिश्ते, जहन्नम के फरिश्ते, ये हमारा है, तौबा करने के लिए जा रहा था, नहीं ये बदमाश था, गुनहगार था, खताकार था, 100 आदमियों का कातिल था, जहन्नम की आग इसके लिए तड़प रही है, जहन्नम का ईंधन बनेगा, 100 आदमियों का कातिल है, जन्नत में नहीं जा सकता। बहस हुई, तकरार हुई, आपस में टकराव हुआ। आसमान का रब कितना गफूर है, मेरे अल्लाह ने इस ज़मीन को कहा जिधर से आया था लंबी हो जा और जिधर जा रहा है छोटी हो जा। ये सारे बहाने कौन बना रहा है? सिर्फ एक अल्लाह। हम तो कहते हैं मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, वो मुआफ़ी भी मांगने नहीं माफ़ करता। तूने ये जुल्म किया, ये सितम किया, मेरी इज्जत को ख़राब किया, मेरे माल को तूने चुराया, मेरे अब्बू को ऐसे कहा, मेरी अम्मी को ऐसे कहा, कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरा रब है, 100 आदमी का कातिल है, अभी मुआफ़ी मांगने के लिए चला है। कहा तू ज़रा लंबी हो जा, तू ज़रा सुकड़ जा, आसमान से एक को भेजा, जाओ इनका जाके फ़ैसला कर दो, जिधर का फासला कम होगा ये बंदा उधर का है। इधर को मापा, इधर को मापा, जिस तरफ जा रहा था असल में ज्यादा था, उसको कम करके एक बलिस कम करवाया। ये सारा मामला किसने किया? आसमान के रब ने किया। और ऐलान हुआ मैंने इस बंदे को मुआफ़ करके जन्नत का दाखिला दे दिया है। मेरे अल्लाह गफूर हैं। पलट आओ अपने रब की तरफ, छोड़ दो गुनाहों को, दोस्तों यारों को छोड़ दो, रिश्तेदारों को छोड़ दो, जो गुनाह की तरफ बुलाते हैं छोड़ दो, अपने रब की तरफ आ जाओ, इरादा कर लो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह के सामने अपने आंसू को बहा लो। फरमाया लन यलिजन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह, रात की तरीकी हो, दिल का उजाला हो, अकेले बैठ के कभी अपनी आंख से 1-2 आंसू बहा लिया करो। मेरे अल्लाह इतने गफूर और गफ़ार हैं। फरमाया क़यामत का दिन होगा, मेरे अल्लाह तुम्हें अपने अर्श का साया देंगे और जिसकी आंख से आंसू के कतरात में रब के डर से बह पड़े, जिस तरह एक गवाला अपनी गायें भैंस बकरी का दूध धोता है, सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी मिल जाए, उस निकलने वाले सुराख से उस दूध को दोबारा वापस नहीं कर सकते, सारी दुनिया मिल जाए, उस सुराख से जो दूध निकल आया है दोबारा नहीं जा सकता। इसी तरह जिसकी आंख से अल्लाह के डर की वजह से आंसू निकल आए वो जहन्नम में नहीं जा सकता। मेरे अल्लाह इतने महबूब। लेकिन अगर तुम ना माने, अपनी अना पे अड़े रहे, अपनी मैं पे खड़े रहे, अपने आप को वहां रखा, तो फिर याद रखना इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्ना अख्ज़हु अलीमुन शदीद। मेरे रब की पकड़ भी बड़ी सख्त है। वो चाहे तो कारून को जिंदा ज़मीन में दंसा दे, वो चाहे तो फिरौन को पानी में गर्क कर दे, वो समूद और वो आद
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु अस्सख्र बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद इन्न रब्बका लबिल मिरसाद फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बु फ़अकरमा व नअमा फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। फरमाया वो आद इतने बड़े थे, आसमान के रब ने उन जैसे लोग कभी पैदा नहीं किए। वो समूद जो अपने हाथों के साथ पहाड़ों को तराश लिया करते थे, लेकिन जब मेरे रब का अजाब आया, इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद, फिर उनको कोई बचा ना सका। हवाएं चली तो जिस्मों को फाड़ के रख दिया, ज़लज़ला आया तो ऊंधे मुंह लटका के रख दिया, तूफान आए तो उनको उठा उठा के ऐसे फेंका जैसे खजूर के तनों को फेंका जाता है। इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद, मेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। आज वक़्त है, मेरे अल्लाह ने मेरे और आप पर पर्दे डाले हैं। मेरे अल्लाह की एक सिफत है अस्सित्तीर, और ये आखिरी सिफत आपको बता के अपनी बात ख़त्म कर। मेरे अल्लाह की एक सिफत है अस्सित्तीर। सित्तीर का माना पर्दे डालने वाला। शायद मेरे अगर गुनाहों की फरिश्त पीछे लगा दी जाए तो आप सारे यहाँ से भाग जाएं। इतना जालिम, इतना जालिम, इतना गुनाहगार, हम इसकी बात क्या सुनेंगे। शायद मैं आपको अपना चेहरा ना दिखा सकूं, और अगर आपके सामने आ जाएं तो शायद आप अपने घर वालों को चेहरा ना दिखा सकें। लेकिन मेरे अल्लाह ने पर्दे डाले हुए, सब पर पर्दे, सब पर पर्दे। मेरे अल्लाह कभी जलील नहीं करते। दुनिया में किसी को सुलह करवानी हो तो अफराद डालने पड़ते, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, परे पंचायत बिठानी पड़ती है, सबके सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, अपनी गर्दन को नीचे झुकाना पड़ता है, उसके सामने खड़ा होना पड़ता है। लेकिन मेरे अल्लाह तुम्हें ऐसे जलील नहीं करते। सारे गुनाहों पे पर्दे डाल के कहते हैं किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, अकेले अकेले आ जाना, मैं रब तुम्हें मुआफ़ कर दूँगा। क़यामत के दिन होगा, सही बुखारी की रिवायत, मेरे अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे और अपने करीब करके अपने पहलू को उसके ऊपर रखेंगे जैसे उसकी शान के लायक है। जिस तरह एक दोस्त अपने दोस्त को करीब करके रखता है, अल्लाह ताला अपने करीब करके बिठाएंगे और उसका नामा अमाल खुलेगा। बंदे ये किया, ये किया, ये किया। हाँ अल्लाह किया। क्या मेरे लिखने वाले फरिश्तों ने कोई जुल्म तो नहीं किया? नहीं मेरे रब, गुनाहगार तेरा बंदा हो गया, अब बता तेरे साथ क्या होगा। ऐ अल्लाह जो भी तू करेगा सच करेगा, हक करेगा। मेरे अल्लाह फरमाएंगे सतरतुहा लक फी दुनिया व अना अस्तुरुहा लकल यौम। अरे क्या समझता है, जिस मोहल्ले में, जिस मुआशरे में, जिस इलाके में तूने सारे गुनाह किए, मैंने रब ने वहाँ पर्दे डाले रखे, क्या अब सारी दुनिया के सामने तुझे जलील करूँगा? नहीं, मैं रब तो है ही पर्दा पोशी करने वाला। मैंने दुनिया में भी पर्दे रखे थे, आजा आज भी मैं पर्दा रख के तुझे मुआफ़ कर देता हूँ। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें अपना करीब कर ले, हमें अपना कुर्ब अता कर दे और अपनी सही मारिफत अता कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।